بچائیں گے ان کا حال برا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالی جس کی روزی کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے روزی کو بڑھانا اور روزی کا گھٹانا۔ روزی کے بڑھانے سے مطلب یہ نہیں کہ آدمی کا یہاں اللہ کے عزت اور مقام اور مرتبہ ہے، اور روزی کے گھٹانے سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بس اوقات نافرمانوں کو زیادہ مال دے دیتا ہے، زیادہ دولت دے دیتا ہے، اور فرما بردار بیچارے بے سر و سامان رہتے ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات، وہ ملک و بادشاہت میں نہیں رہے بلکہ وہ فقر و فاقے کے اندر انہوں نے زندگی گزاری، جیسے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، وہ شاہ دین دنیا کون و مکان کا تاجدار، پھر بھی اکثر فقر و فاقے میں کٹی لیل و نہار، رات دن ان کی فقر و فاقے میں گزری، حالانکہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ تو رزق کی کمی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں، اور رزق کی زیادتی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے یہاں محبوب ہے۔ فرعون دیکھو کتنی فوج اور حکومت والا تھا، قارون کیسا تھا، لیکن تو رزق اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے اور جس سے چاہے روک لے، تاکہ اس کو آخرت کی بڑی نعمتوں سے نوازے۔ چنانچہ فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیاوی زندگی سے خوش ہو گئے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور آخرت کی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا سامان ہے، معمولی سامان ہے، اس کی کوئی حیثیت کوئی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کما یجعل احدکم اصبعہ هذه فی الیم، کہ اپنی اس انگلی کو آدمی سمندر میں ڈالے، فلینظر بما ترجع، دیکھ لے کیا کتنا پانی آئے گا سمندر میں سے انگلی پر، واشار بالسبابہ، اللہ کے نبی نے اس والی انگلی سے اشارہ کیا کہ دیکھو کتنا پانی آئے گا۔ اور ایک روایت میں واللہ للدنیا اہون علی اللہ من هذا علی اہلہ نلقوا، ایک بکری پڑی ہوئی ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مری ہوئی، اور اس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح یہ مالک کے نزدیک ذلیل و خوار ہے یہ مری ہوئی بکری اور یہ مرا ہوا جانور، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا ہے۔ تو دنیا کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے، اس لیے بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دنیا کی حیثیت اہمیت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ عطا فرماتے۔ تو اس لیے رزق کی کمی پر آدمی کو کبھی غمگین نہ ہونا چاہیے۔ یار نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، پھر بھی دکان نہیں چل رہی، پھر بھی کارخانہ نہیں چل رہا، پھر بھی یہ نہیں ہو رہا، بھائی یہاں تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے تو آخرت ہے۔ یہ والی آیت اور اس جیسی آیات مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اللہ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی آیت ان کے رب کی جانب سے کیوں نازل نہ ہوئی، کوئی معجزہ اور دکھاتے۔ وہ طرح طرح کے معجزے مانگتے رہتے تھے، کبھی کہتے تھے پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دو، اتنے سارے پہاڑ ہیں چاروں طرف، کھیتی کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، جیسا ملک شام ہے بالکل بہترین علاقہ ہے، ایسا علاقہ ہمیں دے دو سرسبز و شاداب، اور یہ پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دو، سونے کے پہاڑ بنا دو، اور مردے جو ہیں ان سے ہماری بات کروا دو، ہمارے باپ داداؤں سے۔ نئے نئے معجزے مانگتے رہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، رسول اللہ کی بات مانو تو تمہیں ہزار معجزے ملیں گے۔ قرآن سے بڑا کیا معجزہ ہوگا کہ جس نے ساری باتیں تمہیں پچھلی بتا دی، اگلی بتا دی، تو اس کو تم نہیں مان رہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، فرمایا جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اللہ کے نام سے ہوتا ہے، اللہ کے کام سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا سنو دھیان سے، الا خبردار ہوشیار سن لو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ملک و مال میں اطمینان نہیں ہے، ایمان و اعمال میں اطمینان ہے، اور سب سے بڑا ذکر قرآن مقدس ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس سے کفر ختم ہو جاتا ہے، شرک ختم ہو جاتا ہے، اور بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، وہ تو اذکار ہے ہی جس سے آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتے جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور بہترین انجام ہے۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کو، تو وہ بڑے ماہر ہیں اور بڑے قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں نے پڑھا
اس کی دلیل یہاں خود قرآن کے اندر موجود ہے. فرمایا کہ جو اذکار ہیں، ذکر کی جو ضربیں لگائی جاتی ہیں خانقاہوں کے اندر، وظیفے بتائے جاتے ہیں کہ یہ سارے وظائف اور ذکر معین اور مددگار ہیں. کام جو بنے گا وہ عمل سے بنے گا، یعنی نماز پڑھنے سے بنے گا، روزہ رکھنے سے بنے گا، حج زکوٰۃ ادا کرنے سے بنے گا. فرائض ادا کرو تب وظائف سے فائدہ ہوگا. اور اگر فرائض ادا نہیں کر رہے، بس تسبیح لے کے بیٹھے بہت سارے آدمی، جی کوئی تسبیح بتا دو، کوئی عمل بتا دو تاکہ دکان چل جائے. کہا بھائی نماز پڑھو کرو، جی نماز ٹائم ہی نہیں ملتا نماز پڑھنے کو، نماز پڑھنے کو تیار نہیں، قرآن پڑھنے کو تیار نہیں. اجی تعویذ دے دو، بھائی تعویذ نہیں، یہ پڑھ لو، یہ کلمہ پڑھ لو کہ جی تعویذ دے دو. بس وہ تعویذ کے پاس تعویذ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. عمل بتاؤ، کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. کتنے بھی چاہے عمل بتا دو قرآن کا، حدیث کا، لیکن چلیے تعویذ دے دو. تعویذ کے بغیر انہیں اطمینان ہی نہیں ہوتا. تو یہاں اللہ خود فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ کے بعد کہ اللہ کے ذکر سے ہی قلوب کو اطمینان ملتا ہے. اور پھر فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے. یعنی اعمال سے اصلاح ہوگی، اعمال سے تربیت ہوگی، اعمال سے اللہ راضی ہوں گے. صرف ذکر سے کام نہیں بنے گا، ذکر کے ساتھ ساتھ فرائض بھی ادا ہوں. وحسن مآب، تو ان کے لیے اچھا انجام ہے جو ایمان و عمل میں لگے رہیں. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن. اللہ فرماتے ایسے ہی ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا، ان سے پہلے امتیں گزر چکی. کیوں بھیجا آپ کو؟ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر اس کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا کہ اس کے ذریعے تبلیغ کی جائے، دعوت دی جائے، امت کو، انسانیت کو سمجھایا جائے. اس لیے میں بار بار کرتا ہوں قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے اور اس کی دعوت تبلیغ بھی کرنی ہے. آج بعض لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور بعض لوگ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسروں کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں. چلو بھائی گشت کر لو، ملاقات کر لو، یا بیان کر دو، تقریر کر دو. چلو بیان تقریر تو ایک عالم کر سکتا ہے، اسی کا یہ وظیفہ ہے. لیکن جو کچھ تھوڑی بہت ہی بات نصیحت کی ہر ایک کر سکتا ہے. جتنی آیت جانتا ہے، روایت جانتا ہے، وہ دوسروں کو پہنچا دی. تفسیر نہیں کر سکتا، تقریر نہیں کر سکتا، تو کم سے کم تذکیر